السلام علیکم ویورز، میں ہوں مبارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل موٹیویشنل سپیکر مبارک علی۔ انسان اپنی تقدیر بناتا ہے، تقدیر انسان کو نہیں بناتی۔ اسکندر اعظم جنگوں اور فتوحات کی انسانی تاریخ میں ایک افسانوی شہرت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں جب کم و بیش 20 سال کی عمر میں وہ گھوڑے پر سوار یونان سے دنیا فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو رستے میں ایک نجومی ملا۔ نوجوان اسکندر نے نجومی سے کہا کہ میرا ہاتھ دیکھ کر میری قسمت اور تقدیر کے بارے میں بتاؤ۔ نجومی نے اسکندر کا ہاتھ دیکھا اور اس کے عظیم ارادوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، تم دنیا فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو جبکہ تمہارے ہاتھ میں جنگی فتوحات کی لکیر ہی نہیں۔ اسکندر اعظم نے جواب میں مسکرا کر اپنا خنجر نکالا، اپنے ہاتھ کو نجومی کے سامنے کیا، اس پر ایک عمودی لائن نما لمبا زخم لگایا اور گھوڑے کو ایڑی لگا کر نجومی کو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، نجومی تیرے خیال میں میرے ہاتھ میں جنگی فتوحات کی جو لکیر نہیں تھی، یاد رکھنا وہ لکیر میں نے بنا دی ہے۔ اور اگلے چند سالوں میں زبردست جنگی مارکوں کے بعد 331 قبل مسیح میں اربیلا کے مقام پر دارا کی 2 لاکھ کی اس وقت کی عظیم ترین ایرانی فوج کو شکست فاش دے کر اسکندر اعظم اپنا نام انسانی تاریخ کے عظیم ترین فاتحین اور افسانوی شہرت رکھنے والے سپہ سالاروں کی فہرست میں لکھوا چکا تھا۔ حالانکہ اس وقت اسکندر اعظم کی عمر صرف 25 سال تھی۔ سرائکی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جس کی تشریح کچھ یوں ہے، اے نجومی ہمیں بری تقدیر اور خرابی قسمت سے مت ڈراؤ، جب محنت اور مشقت سے میرے ہاتھوں میں آبلے پڑیں گے تو میرے ہاتھوں کی لکیریں خود بخود بدل کر مجھے خوش قسمت بنا دیں گی، کیونکہ کافر کی پہچان ہے کہ وہ خود کو تقدیر کا قیدی اور قسمت کا اسیر جانتا اور سمجھتا ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ فقط احکام الہی کا پابند ہوتا ہے اور کاتب تقدیر کی اس اطاعت و فرما برداری میں اپنا تن من دھن لگا کر وہ اس درجہ کمال تک پہنچتا ہے جہاں وہ خود تقدیر الہی بن جاتا ہے، اور جہاں خود کاتب تقدیر اس سے پوچھتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کو نوجوان نسل سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ نوجوان نسل کو امت مسلمہ کے تابناک مستقبل کی امید سمجھتے اور ان کے لیے دعا گو رہتے تھے کہ ایک مثالی اور کامیاب انسان بننے کے لیے جب آپ شاہین صفت بنیں گے اور نور بصیرت سے اپنے قلب کو آراستہ کریں گے تو پھر آپ تقدیر کے قیدی نہیں رہیں گے بلکہ تقدیر ساز اور تقدیر شکن قوت کے حامل بن جائیں گے۔ جسے نادان لوگ تقدیر کا قیدی سمجھتے ہیں وہ بصیرت، آگاہی اور خودی کی لازوال قوتوں سے لیس ہو کر اپنی تقدیر خود بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔